نصیب اہل ایمان کا تیسرا روزہ ہے۔ رات کی نماز تراویح میں تلاوت کی گئی منزل میں سے چند آیات آج کے درس قرآن کی گفتگو کے لیے منتخب کی گئی ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 130 سے لے کر اور اس کی آیت نمبر 136 تک 6 آیتوں پر آج کے درس میں گفتگو کی جائے گی۔ پچھلے درس میں تراویح کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں سورہ بقرہ کی جب تلاوت سنی گئی، سماعت کی گئی، اس میں سود کی حرمت کا ذکر آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے شریعت میں، دین میں جتنی بھی باتیں حرام کی ہیں ان میں سے سب سے بڑا حرام جو ہے وہ سود ہے۔ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سود ہر حال میں حرام ہے۔ سورہ بقرہ میں اس پر آیات مبارکہ گزر چکی ہیں۔ رات کی تراویح میں سود کے حوالے سے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یہ 4 پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفة، دگنا چگنا کر کے سود کھاتے ہیں لوگ، ان سے اللہ کریم نے منع فرمایا، اضعافا مضاعفة، دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 30 کے اندر سود کو دگنا چگنا کر کے کھانے کی امید رکھ کر جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے لا تأکل الربا کا لفظ استعمال کیا، دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، ویسے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم ہے، لیکن یہاں خاص طور پر بتایا گیا کہ اللہ نے چونکہ اسے حرام کیا ہے، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم سود کے لین دین اور کھانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور احتیاط کرو، اس حرام قطعی کے قریب نہ جاؤ۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے، تم کامیابی پالو۔ سورہ بقرہ کے اور اس مقام سے سود کی حرمت کے بارے میں تقریباً اطمینان بخش گفتگو جو ہے وہ پچھلے درس میں کر چکا ہوں۔ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ ہے 131 نمبر سورہ آل عمران کی آیت۔ اس میں اللہ کریم نے فرمایا، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس پر آیات مبارکہ موجود ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے،
انکار کرنے والے لوگ ہوں گے اللہ کا، عالم کفر میں زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ بھڑکائی جائے گی اور انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے یہ جو جہنم ہے اس کے تیار کرنے کا جو ذکر فرمایا، عدت، یہ تیار کی گئی ہے، آگ جہنم یہ تیار کی گئی ہے للکافرین، یعنی کفر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے اگلی آیات میں جنت کا ذکر ہے، جنت اور دوزخ۔ دوزخ کے لیے نار کا لفظ قرآن مجید میں متعدد آیات میں آیا، جہاں بھی نار کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد جہنم ہے کہ یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر جنت کے تیار کرنے کی حکمت بیان فرمائی، وہاں فرمایا اعدت للمتقین، جہنم کے لیے فرمایا اعدت للکافرین، یہ عالم کفر میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنائی گئی، تیار کی گئی، اور جنت کن لوگوں کے لیے بنائی گئی، فرمایا اعدت للمتقین، جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، احکام الہی پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں پرہیزگاری اور تقوی لاتے ہیں، یہ جنت جو ہے ان کے لیے تیار کی گئی۔ یہ تقوی جو ہے یہ روزے کا مقصد ہے۔ سورہ بقرہ میں یہاں روزے کی فرضیت کا ذکر آیا، فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس امید پر رکھو کہ تمہیں تقوی حاصل ہو، یعنی تقوی اتنی بڑی دولت و قوت ہے کہ روزے کا مقصد ہی تقوی بیان کیا گیا کہ اس امید پر روزے رکھو تمہیں تقوی ملے، تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ جو ہے، بلکہ ترتیب کے اعتبار سے آج کے درس کی یہ تیسری آیت ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کریم کی رحمتیں ملتی ہیں، اس کی عنایات جو انسان پر ہیں ان سے بندے کو سرفراز کیا جاتا ہے جو فرما بردار بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، تو حکم ماننے والے کو کہتے ہیں فرما بردار، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کے زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا لعلکم ترحمون، اس عمل کی وجہ سے اس پر اللہ کا رحم ہوگا، رحمتیں ملیں گی۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 133، اس آیت کو تلاوت کرنے کا اور اس درس کے لیے ان آیات کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں تقوی کا جامع تصور پیش کیا گیا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوں، مسلمان میں وہ صفات آئیں تو اللہ کریم کی بارگاہ میں متقی لکھا جاتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اس کے اندر کون کون سی صفات ہوتی ہیں، کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان کو تقوی کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ ان آیات کے اندر اس کا ذکر کیا گیا
آیت کریمہ کے ابتدائی الفاظ جو ہیں وہ جھنجھوڑنے کے لیے ہم سب کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جنت کی جو وسعت ہے، جنت کی وسعت ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ذکر کرنے سے پہلے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش، اس کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ کیونکہ پچھلی آیت میں جہنم کے تیار کرنے کا ذکر کیا گیا، اعدت للکافرین، یہاں فرمایا اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اس کا ذکر کر کے یعنی جنت کی وسعت کا ذکر کیا گیا اور اس صفات کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 134 سورہ آل عمران کی، جس میں ان صفات کا ذکر کیا، ان خوبیوں کا ذکر کیا کہ جس آدمی میں وہ پائی جائیں گی وہ متقی ہوگا، اسے متقی تصور کیا جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کا جو تصور ہے تقوی کے بارے میں، تقوی کا قرآنی تصور جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں واضح کیا گیا ہے۔ آئیے ان صفات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی خوبیاں اور صفتیں ہیں جو انسان کے اندر ہوں تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ان آیات کے درس کا یہی مقصد ہے، اس میں ہمارے لیے جو میسج ہے، پیغام ہے، جو تعلیم ہے، جو ہدایت ہے، سب سے پہلے ہم اسے سمجھیں اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لائیں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے معمولات میں شامل کریں، تاکہ جو قرآن کی ہدایت ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا پہلی خوبی اور پہلی صفت جو ہے، یہ کل کے درس سے بالکل مضمون جو ہے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ لوگ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر خوشحالی ہو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی آ جائے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء والضراء، اگر حالات ایسے ہو گئے کہ مالی حالات جو ہے وہ پہلے والے نہیں رہے تو خرچ کرنا چھوڑتے نہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے اپنی ذرائع کے مطابق اور وسائل کے مطابق خرچ کرتے تھے، اب اگر تنگ دستی آ گئی ہے تو اب پھر اپنے ذرائع اور وسائل اور دوسرے لفظوں میں گنجائش کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ ہر حال میں انفاق فی سبیل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ بڑی ہی توجہ سے سماعت فرمائیں، والکاظمین الغیظ، پہلی خوبی خوشحالی اور تنگی ہر حال میں اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ غصے کو ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں غصہ پی جانا، یعنی غصے پہ ضبط کرنا، کنٹرول کرنا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، یہ اسلام کی اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت اور دین کی تعلیم اور ہدایت ہے کہ اپنے غصے جو ہے اس کو ضبط میں رکھو،
کیونکہ اس غصے کی وجہ سے تمہاری زبان سے کچھ ایسی بات نکل جائے جو نقصان کا باعث ہو، جھگڑے کا باعث ہو، دنگا اور فساد کا سبب ہو۔ لہذا جذبات کو ہر حال میں کنٹرول کرو، اگر غصہ آئے تو اس غصے کو ضبط کرو، اور جیسے بھی ہو اس کی کیفیات کو پوری طرح سے اپنے قابو میں رکھو۔ والکاظمین الغیظ، دو خوبیاں ہو گئیں، دو صفتیں ہو گئیں، تیسری صفت ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ آپ سے معذرت چاہتا ہے، یا اس اپنی غلطی کا احساس کر کے وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، یا وہ آپ کے محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لہذا جو معافی کا طلبگار ہو، معذرت چاہے، تو دین کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ شب قدر کی جو دعا حدیث میں آئی ہے، اس دعا کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ ہم غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ جو ہے خود نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا اور بتلایا حدیث شریف میں، کہ جب بھی تمہاری زندگی میں شب قدر آئے، لیلۃ القدر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ جب بھی تمہاری زندگی میں شب قدر آئے، لیلۃ القدر آئے، تو تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس رات میں کیا پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا جب شب قدر لیلۃ القدر ملے تو یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو، اے باری تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو معاف کرنے کو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے بندے کو معاف کیا ہے، اس کی غلطی اور اس کی معذرت کو قبول کر کے اس سے درگزر کیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی صفت ہے جو معاف کرنا اور معاف کرنے کو پسند کرنا۔ تحب العفو، باری تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کے عمل کو تو پسند فرماتا ہے، تو وہ کام کیوں چھوڑیں جو اللہ کو پسند ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں میں تینوں دساں گا، تیری نسلاں بھی یاد کریں گی، یہ باتیں اسلام اور دین کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، انتقام لینے کا جذبہ، دوسرے کو گرانے کا جذبہ، یہ قرآن کی تعلیم اور ہدایت کے خلاف ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، اگر کوئی احساس کر لیتا ہے، معذرت خواہ ہو، معذرت چاہتا ہو اور معافی کا طلبگار ہو، تو پھر اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا اتنی پیاری ہے، اس کو غور سے سمجھیں۔ باری تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی، بس باری تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں معافی مانگنے آیا۔ تو یہ جو دعا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ درگزر کرنا، معاف کرنا اللہ کو چونکہ پسند ہے، لہذا وہ کام اس نیت سے کریں معاف کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، میں اللہ کریم کا پسندیدہ عمل جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں؟ اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے۔ آیت کریمہ جو ختم ہو رہی ہے نا جس لفظ پہ، 3 صفتیں بیان ہوئی، بیان کر کے اللہ کریم نے پھر یہ دن کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی، جس بندے میں یہ 3 باتیں ہوں گی، فرمایا واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے
جو تنگ دستی میں خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کرتے ہیں، معافی طلب کرنے والے سے درگزر کرتے ہیں. یہ 3 خوبیاں جس بندے میں پائی جائیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے اندر یہ 3 صفات. 3 صفات اس آیت میں، اور باقی خوبیاں اور صفات اگلی آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں فرمایا. اس کو ذرا بڑی گہرائی سے سنیں کہ نیک آدمی سے بھی گناہ ہونا ممکن ہے. نیک آدمی سے بھی گناہ ہونا ممکن ہے. معصوم صرف فرشتے ہیں اور انبیاء کرام. معصوم فرشتے، انبیاء کرام، مرسلین اعظام، وہ معصوم ہیں، ان سے خطا ممکن ہی نہیں، ان سے غلطی کا ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے معصوم بنایا ہے. فرشتے بھی معصوم ہیں، وہ گناہ اور غلطی سے پاک لوگ ہیں. فرشتے، نبی، رسول اور پیغمبر چونکہ معصوم ہیں. باقی ہر نیک آدمی سے غلطی اور گناہ ہونے کا احتمال موجود ہے. اسی لیے آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. لیکن یہاں دونوں کے اندر جو ہے گناہ کا معنی پایا جاتا ہے. الذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور اگلے لفظ ہیں ظلموا انفسهم. جان پر ظلم سے مراد بھی گناہ ہے، لیکن اس میں جو بے حیائی والا کام انسان سے ہو جائے اس کو اللہ کریم نے فاحشہ سے تعبیر کیا. الذین اذا فعلوا فاحشۃ، اس بندے سے فوش کام ہو گیا ہے، بے حیائی کا کام ہو گیا ہے. اور ظلموا انفسهم، یا اپنی جان پر زیادتی کر کے گناہ کر بیٹھا ہے. تو اللہ کریم نے بخشش کا ایک آسان طریقہ بتایا ہے. یعنی متقی آدمی سے بھی گناہ ہونا ممکن ہے. کیوں؟ اس میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جو جان پر ظلم کر بیٹھے یا کوئی ایسا خوش کام ہو جائے تو متقی کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، ذکر اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، ایک تو اپنے رب کا ذکر کریں گے. ذکر سے اعلیٰ ترین صورت جو ہے وہ نماز ہے. قرآن بھی اللہ کا، یعنی ان کی رغبت نماز کی طرف ہو جاتی ہے. فرائض کی پابندی کرتے ہیں تو نفلوں کی کثرت کریں گے. ذکر اللہ کا ذکر، قرآن کی اللہ کا ذکر ہے. لہذا نیک آدمی سے، متقی سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، مغفرت چاہتا ہے اپنے رب سے. اور پھر رب کریم جو لفظ آیت کریمہ کے ہیں، یہ پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. یہ آیت کریمہ ایمان والوں کے لیے بڑا ہی حوصلہ دینے والی آیت ہے. گناہ ہو گئے تو رب کیا فرما رہا ہے؟ فوش کام بھی ہو گیا، بے حیائی والا کام بھی ہو گیا، جان پر ظلم و زیادتی بھی کر بیٹھے، اب فوراً اللہ کریم فرما رہے ہیں من یغفر الذنوب الا اللہ. اسی آیت کے اگلے لفظ ہے. گناہ کر بیٹھے ہو، جان پر ظلم کر لیا ہے، کوئی فوش کام ہو گیا ہے، اب تم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، استغفار کیا ہے، تو پھر تصور رکھو من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے گناہ معاف کرے گا. تم ٹھیک ٹھکانے پہ آ گئے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم ٹھیک، معاف کرنے والا رب فرماتا ہے میں ہوں. تم صحیح سمت آ گئے ہو، تمہارا رخ صحیح ہو گیا، معافیاں بھی مانگ رہے ہو، استغفار بھی کر رہے ہو، مجھے یاد بھی کر رہے ہو، تو پھر من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو گناہ معاف کرے گا اللہ کے سوا. یعنی بخشش تو میں دینے والا ہوں، مغفرت میں دینے والا ہوں. تم میرے دروازے پہ آ گئے ہو اور میرے دروازے پہ آ کے ذکر بھی کر رہے ہو
اور گناہوں کی بخشش و مغفرت بھی چاہ رہے ہو تو کیا میں تمہیں محروم رکھوں گا؟ کیونکہ بخشنے والا تو میں ہوں، لہذا کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہیں نہیں معاف کروں گا، تمہیں نہیں ایسے؟ اس لیے فرمایا کہ مغفرت اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے نا، تم ادھر آ گئے ہو، اپنے رب کو یاد بھی کیا ہے۔ گناہ اس وقت ہوا ہے جب اللہ سے بندہ غافل ہوتا ہے، جب اپنے رب کو بندہ بھول جانا سے مراد ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی توجہ گناہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت، اس کی بخشش اور اس کی مغفرت، اس کے ایمان و تیقن کی دولت ہے، چند لمحوں کے لیے اس کے پردے جو ہیں آنکھوں کے سامنے ایسے چھاتے ہیں بدی برائی کے کہ اس کی رغبت ادھر رہتی نہیں، اور جیسے ہی ظلم کیا، گناہ ہوا، اب اس کی آنکھیں کھلی کہ یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنے رب کا ذکر بھی کیا، نماز پڑھی، قرآن شریف پڑھا، درود شریف پڑھا، استغفار کیا، اللہ کے دروازے پہ آ گیا تو فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ وہ خود اس قدر گناہ کرنے کے بعد، یہ متقی کی خوبی بیان ہو رہی ہے، نیک آدمی گناہ ہو جانے کے بعد اس کے اندر احساس ہوتا ہے، اس کے اندر احساس کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کرے گا؟ اگر میں نے اس کے احکام کو توڑا ہے، اس کی نافرمانی کی ہے، تو کیوں نہ میں اسی رب کریم کے دروازے پہ جاؤں جو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ من یغفر الذنوب الا اللہ، وہ پھر اپنے رب کریم کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اللہ کریم کی طرف توجہ کرتا ہے، نیکیوں کی طرف توجہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن عام آدمی میں اور متقی میں یہ فرق ہے کہ عام آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ کیے ہے تو گناہ پھر کر رہا ہے، پھر کر رہا ہے، پھر کر رہا ہے۔ لیکن متقی جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ وہ جان بوجھ کر پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا، جان بوجھ کر یعنی ارادتاً وہ اس گناہ کے قریب نہیں جاتا، اپنا دامن اس گناہ سے بچاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر احساس پیدا ہو گیا، اب وہ اپنا دامن گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ متقین کی صفات بیان کی گئی، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے برے کاموں پر اصرار نہیں کرتا، یعنی بار بار اسے نہیں کرتا، اس کی توجہ پھر نیکی کی طرف، ذکر کی طرف، عبادت کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ خوبیاں اور صفات بیان کر کے یہ کن کے اندر پائی جاتی ہیں؟ متقین کے لیے، اور فرمایا اعدت للمتقین، جن میں یہ باتیں پائی جائیں گی جنت تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی، جنت میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیابی پانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے ان انعامات سے نوازا ہے۔ خوبیاں بیان کر کے پھر اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے میں جو بہت بڑی خوشخبری بیان فرمائی ہے وہ ذرا غور سے سنیں۔ یہ آیت نمبر 136 ہے سورہ آل عمران کی، اس پر ہمارا درس آج کا مکمل ہو جائے گا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے ہے، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے، وہ کیا جزا ہے؟ مغفرت، مغفرت اور بخشش۔ ان کے اعمال کی وجہ سے یہ تنگ دستی خوشحالی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر بے حیائی فحش کام ہو گیا یا کوئی اور گناہ ہو گیا، پھر وہ کہتے کہ اللہ کے سوا کون معاف کرتا ہے، اسی رب کے دروازے پہ جاتا ہوں۔ جب یہ تصور آتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے، پھر ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے،
وہ کیا ہے؟ مغفرت، بخشش ہے، بخشش، مغفرت ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری تحتها الانہار۔ یہ ان لوگوں کی جزا ایک تو یہ ہے کہ مغفرت مل گئی، بخشش لکھ دی گئی، اور دوسری جزا کیا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی جنت دی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت ہے جس کے تجری تحتها الانہار، ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کتنے دن کے لیے رہیں گے جنت میں؟ ایک ہفتہ رہیں گے؟ ایک ہفتہ گزار لو، چلو مہینہ گزار لو، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، بخشش ہے۔ قرآن کے یہ لفظ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، تو ہم اپنے اس رب سے دور ہو رہے ہیں، ہم اس رب کے قریب۔ دیکھیے نا، ایک آیت بڑی بہت پیاری آیت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جس نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا ہے؟ تو اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ لہٰذا اس بات پر جب ہمارا یقین ہے تو ہمیں رجوع الی اللہ رکھنا چاہیے، اللہ سے تعلق مع اللہ تعالیٰ، تعلق باللہ تعالیٰ، اور اللہ سے تعلق مستحکم کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل 5 وقت کی نماز ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ تو ہمیں ان امور کی طرف رغبت رکھنی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا جنت میں کتنی دیر رہیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جو متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ پھر اللہ کریم بڑے پیارے لفظ آئے جس پہ ختم ہو رہی، فنعم اجر العاملین، فنعم اجر العاملین، یہ کتنا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں مغفرت دی ہے، جنت دی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ رب خود ہمیں جھنجھوڑ کے فرما رہا ہے، اے انسان ذرا غور کر، ذرا غور کر کہ تیرے رب نے نیک کام کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا بدلہ رکھا ہے، کتنی اچھی جزا رکھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کی رغبت، نیکی کا ذوق ہمیں نصیب فرمائے، اور رمضان شریف سے بہتر موقع ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ان ساری خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش اس مہینے میں کرنی ہے، اور اس کے ساتھ وہ حدیث ذہن میں رکھے جو میں نے پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر روزے کی حالت یا القاظمین الغیظ کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ روزہ جب ہو تو حدیث شریف سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والی روایت، سرکار نے فرمایا اگر تم روزے کی حالت میں کوئی گالی دینا، وہ گالیاں دیے جا رہا ہے، گالیاں دیے جا رہا ہے، اس سے کہو نہ بھائی میں روزے سے ہوں، گالیاں دینے دو، جی بھر کے گالیاں دے، آپ کہیں نہیں میں روزے سے ہوں، انا صائم، روزے کی حالت میں ہوں، میرا منصب اجازت نہیں دیتا تیری گالی کا جواب دو، میرا منصب اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ دوسرا فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے روزے دار سے تو وہ کہے انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ اور جھگڑالو بندہ تو ویسے ہی اللہ کو پسند نہیں، اس لیے خاموشی میں بڑی برکت ہے، خاموشی میں۔ حضور نے فرمایا من صمت فقد نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک ایک بات کی اگر جواب دہی ہم شروع کر دیں اور ایک ایک بات کا جواب دینا شروع کر دیں تو خرابیاں پیدا ہوں گی، خرابیاں بڑھیں گی۔ لہذا درگزر کرنا، غصے کو ضبط کر جانا، معاف کر دینا، یہ ہے اصل میں دین کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوبیوں سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید